الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آم ایسا پھل ہے جسے چھوٹے بھی پسند کرتے ہیں اور بڑے بھی، ہر کوئی آم بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو بھی آم پسند ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا، لیکن آم کھانے کی کچھ ضروری باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا آپ کو بہت ضروری ہے۔ اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہی آم فائدہ دینے کے بجائے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا آم نقصان دیتا ہے اور یہ کس صورت میں نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آم کھانے کے بعد نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ آم کھانے کے بعد آپ کی صحت کو نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور یہ کون سی چیز ہیں، ان کو آم کھانے کے بعد صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، ان سب باتوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ پیارے دوستو، جو فائدے انسان کو قدرتی طور پر حاصل ہوتے ہیں وہ کسی بھی مصنوعی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی مصنوعی چیزیں تیار کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری کیمیکلز کی مدد سے تیار کی جاتی ہیں، اور اب تو پھلوں کو بھی تیار کرنے کے لیے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں آپ کو بہت کم پھل ایسے ملیں گے جو کہ قدرتی طور پر تیار ہو کر مارکیٹ میں آتے ہیں۔ اکثر پھل جو آپ تک پہنچتے ہیں وہ کیمیکلز کی مدد سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے، اصل میں جو پھل فائدہ پہنچاتے ہیں وہ ایسے پھل ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر پیڑ کے ساتھ پکتے ہیں۔ جن پھلوں کو کیمیکلز کی مدد سے پکایا جاتا ہے ان پھلوں میں وہ افادیت نہیں ہوتی جو قدرتی طور سے پکے ہوئے پھلوں میں موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں آم لیتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جو آم ہم کھا رہے ہیں وہ کیمیکل سے پکایا گیا ہے یا بنا کیمیکلز کے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو کیمیکل سے پکے ہوئے آموں کے نقصانات کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آم کو پکانے کے لیے کون سا کیمیکلز استعمال ہوتا ہے اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا آپ کی صحت پر کیا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ یاد رہے، اگر آموں کو قدرتی طور پر پکانے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ آم کھانے کی خواہش سبھی کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسی خواہش اور شوق کا فائدہ ویاپاری اٹھاتے ہیں، اور آم کے ویاپاری لوگوں کے اس شوق کو وقت سے پہلے پورا کرنے کے لیے ایسے طریقے اپناتے ہیں کہ جو نہ طریقے نہ صرف غیر فطری ہیں بلکہ یہ طریقے انسانی صحت کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آم کو پکانے کے لیے ایسے کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں جو کیمیکلز انسان کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کیمیکلز آم کو اور باقی پھلوں کو جلدی پکانے میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کیلشیم کاربوہائیڈ۔ یہ کیمیکل آم کو کچھ ہی گھنٹوں میں پکانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کی مدد سے پکائے گئے آم میں نہ تو قدرتی ذائقہ ہوتا ہے اور یہ بجائے فائدے کے نقصان کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے آم خریدتے وقت ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کہیں یہ آم کیلشیم کاربوہائیڈریٹ سے تو نہیں پکایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ پھلوں کو پکانے کے لیے کیلشیم کاربوہائیڈریٹ کا استعمال غیر فطری طریقہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ایسے آم نہ خریدیں جو کہ کیلشیم کاربوہائیڈریٹ سے پکائے گئے ہوں، کیونکہ ایسے آم خریدنے سے بائیکاٹ کریں گے تو آم کے ویاپاری اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ آم کو قدرتی طور پر پکا کر مارکیٹ میں لائیں گے۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کھانے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر ایک ساتھ کھا لیا جائے تو یہ ہضم نہیں ہوتی ہیں اور جو صحت کو نقصان پہنچانے کی وجہ بنتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آم کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے پیٹ خراب ہونے اور ہیضہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کھچڑی کے ساتھ کھیر، شہد کے ساتھ گھی اور انڈے کے ساتھ آم استعمال کرنے اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے فوراً بعد کھانے سے فالج ہونے کا اندیشہ بتایا جاتا ہے، اس لیے چاہیے کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے بچا جائے۔ اور پیارے دوستو، گرمی کا موسم شروع ہوتے ہی پھلوں کی دکانیں رنگ برنگی آموں سے سج جاتی ہیں اور آم کی خوشبو پوری دکان میں پھیل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح سبھی جانوروں کا راجا شیر کو کہا جاتا ہے، اسی طرح آم کو پھلوں کا راجا کہا جاتا ہے۔ یاد رہے، کچھ آم ذائقے کے حساب سے کھٹے اور نمکین ہوتے ہیں، کچھ کھٹے میٹھے ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہی زیادہ میٹھے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جسے چھوٹے بڑے، امیر غریب بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں۔
آج کی معلومات میں ہم آپ کو آم کے فائدے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جن آموں کو آپ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں ان آموں سے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے ماہرین ڈاکٹرز کے مطابق آم کا مزاج گرم تر ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، آپ اس ویڈیو کو مس مت کیجیے گا۔ آپ کے فائدے جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ پیارے دوستو، یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک نے کس خوبصورت انداز میں آم کو ایک پتلے لیکن مضبوط چھلکے میں پیک کر کے اپنے بندوں کے لیے پیش کیا ہے، اور چھلکے کے اندر گودے میں ایسا رس بھر دیا ہے کہ جس کی لذت کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آم کا پتلا رس اور ریشے معدے پر جو نہیں ڈالتے، اس کے ریشے دانتوں کے میل کچیل کو صاف کرتے ہیں اور دانتوں کے مسوڑوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور عمدہ خون پیدا کرتا ہے۔ آم کا مربع اور اچار بھی بنایا جاتا ہے، اور یاد رہے آم کا مربع کھانے سے دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے، اور اچار بطور سالن استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کی رائے ہے کہ گرم مزاج والے مریض اس کا اچار نہ کھائیں، ورنہ نقصین پھوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے آم کی تہ پر پتلے اجزاء کو مضبوط رکھنے کے لیے اس کے اوپر ایک مضبوط گلاف بنایا ہے۔ اس گلاف سے گوند نما رس نکلتا ہے جو اس کے ارد گرد جمع ہو جاتا ہے۔ اس کی تیزابیت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے دیہاتوں میں آم کو برتن میں تازہ پانی میں آم کو لگ بھگ آدھے گھنٹے تک رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو ایسے ہی رکھ دیا جاتا ہے، پھر اسی پانی سے اس کو ایسے ہی اچھی طرح دھو کر اس کے بعد اس کو کھایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اللہ پاک نے آم کے پھل کے علاوہ اس کے پتوں، پھولوں اور گٹھلی میں بھی بڑے شفائی اثرات پیدا فرمائے ہیں۔ آج کے وقت میں بھی آم کے پتوں اور گٹھلی اور پھولوں سے نسخے تیار کیے جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آم وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے، جس کے استعمال سے انسان صحت مند، تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے، جبکہ وٹامن ای جلد کو تر و تازگی فراہم کرتے ہیں اور چہروں کو دانوں، کیلوں اور مہاسوں سے بچاتے ہیں۔ وٹامن سی خون کو میلیسٹرول لیول کی کم کرتا ہے، جبکہ اس میں موجود وٹامن اے ہماری آنکھوں کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے، آنکھوں کی نظر کمزور ہونے سے بچتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ پھل سورج کی تیز کرنوں سے بھی آنکھوں کو بچاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آم میں موجود اجزاء سارے جسم کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں، اور جو لوگ آم کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر دمے کے مرض میں مبتلا ہونے کے کم چانسز ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ دمے کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ طبی ڈاکٹرز کے مطابق آم میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ آنتوں اور خون کے کینسر کے خطروں کو ختم کرتا ہے، ان کی گلے کے خون کینسر کے خلاف بھی ضروری رول پلے کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی ریسرچ سے یہ سامنے آیا ہے کہ جو لوگ آم کھاتے ہیں ان کی آنتیں سڑنے کے چانسز کم رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے آم کا استعمال کیا ہے ان کی آنکھوں کے سڑنے کے چانسز بہت ہی زیادہ کم رہتے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آم کا استعمال ہڈیوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، اور آم کھانے والے لوگوں کے اندر وقت سے پہلے ہڈیاں کمزور ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ آم میں موجود ریشے، جنہیں فائبر بھی کہا جاتا ہے، دانتوں کی صفائی کرتے ہیں اور ہاضمے کو درست رکھنے میں بھی اہم کردار نبھاتے ہیں۔ اسی طرح کھٹا آم کھانا بھی صحت کے لیے مناسب نہیں، پختہ، شیریں اور بنا ریشے کا آم زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ آم کا مزاج کیونکہ گرم ہے، اس لیے ماہرین کی رائے ہے کہ آم کھانے کے بعد دودھ کی میٹھی لسی پینی چاہیے، اس سے کھل کر پیشاب جاری ہوتا ہے اور طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔